مختصر حمد و ثنا کے بعد ہم تمام دوست نبوت اور رسالت کے ہم مسلمانوں سے جو تقاضے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس امید پر کہ اللہ رب العالمین ان تقاضوں کو ادا کرنے کی توفیق ہمیں فرمائے گا انشاءاللہ۔ قبل اس کے کہ نبوت اور رسالت کے تقاضوں پر ہم بات کریں، نبوت اور رسالت کا جو مفہوم ہے اسے ایک مرتبہ ذہنوں میں تازہ کر لیں۔ حقیقت کو جاننے یا علم حاصل کرنے کے مختلف ذرائع ہیں، اور ہر ذریعہ علم کی ایک باؤنڈری ہے۔ پہلا ذریعہ ہے حواس۔ جن چیزوں کا علم حواس کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے اس کے لیے عقل کی ضرورت نہیں ہے۔ پھول کے رنگ کو دیکھ کر جانا جا سکتا ہے، پھول کی خوشبو کو سونگھ کر معلوم کیا جا سکتا ہے، کسی چیز کے میٹھے اور کھٹے ہونے کا فیصلہ چکھ کر کیا جا سکتا ہے، مرد و عورت کی مختلف آوازوں کا فیصلہ سن کر کیا جا سکتا ہے، سرد اور گرم کا فیصلہ چھو کر کیا جا سکتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ حقیقتیں ہیں جن کے لیے عقل استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا علم حواس کے ذریعے ہمیں حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض چیزیں ایسی بھی ہیں جن کا علم، جن کی حقیقت حواس کے ذریعے حاصل نہیں ہو سکتی، اس کے لیے عقل استعمال کرنا پڑے گی۔ گریویٹیشنل پاور، کشش ثقل، اس کے لیے نیوٹن نے عقل استعمال کی۔ اس نے سیب کو درخت سے نیچے گرتے ہوئے دیکھا اور پھر سائنٹیفک بنیادوں پر عقل استعمال کرتے ہوئے اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ سیب ٹوٹ کر نیچے اس لیے گرا ہے کہ کوئی کشش ہے جس نے اسے نیچے کی طرف کھینچا ہے۔ ایٹم میں الیکٹران، پروٹون، ان کا علم بھی عقل کے ذریعے۔ اس کائنات کا کوئی خالق ہے، ظاہر خالق دکھائی نہیں دیتا، اس کا علم بھی عقل کے ذریعے ہوتا ہے۔ اب کائنات کا جو خالق ہے، اس خالق کی خلقت پر عقل کے گھوڑے ہم نے دوڑائے، فکر کے پہرے بٹھائے، تو خالق کی خلقت پر عقل کے گھوڑے دوڑانے کے بعد، فکر کے پہرے بٹھانے کے بعد خالق کا علم ہوا۔ لیکن کچھ سچائیاں ایسی ہیں جن کا علم نہ ہمیں حواس سے حاصل ہو سکتا ہے، نہ ہم انہیں عقل کے ذریعے جان سکتے ہیں۔ یہ کائنات کیوں بنائی گئی؟ کائنات کے زمینی سیارے پر انسان جیسی خود مختار آزاد مخلوق کیوں بسا دی گئی؟ ان سوالات کے جوابات نہ حواس کے پاس ہیں، نہ عقل کے پاس ہیں۔ یہاں ہمیں ضرورت ہے وحی کی۔ تو علم وحی کے لیے اللہ رب العالمین نے ادارے نبوت، ادارے رسالت قائم کیا، اور ان سوالات کے جوابات دینے کے لیے جن سوالات کے جوابات ہم انسان نہ حواس سے حاصل کر سکتے تھے اور نہ عقل کے ذریعے حاصل کر سکتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اعتراض ہوا کہ جناب آخر نبی یہ کیوں بنا دیے گئے؟ فرشتہ انہی کے پاس کیوں آتا ہے؟ یہی ہم سے یہ کیوں کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں میرے پاس وحی آتی ہے خدا کی طرف سے؟ تو اللہ رب العالمین نے سورہ نحل کی آیت نمبر 2 میں فرمایا، يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نبی بنا لیتا ہے، رسول بنا لیتا ہے، فرشتہ اس کی طرف بھیج دیتا ہے، فرشتہ اس نبی کو، اس منتخب شدہ ہستی کو اللہ رب العالمین کی وحی دے دیتا ہے۔
اور اللہ رب العالمین نے یہ ادارے نبوت، ادارے رسالت کیوں قائم کیا؟ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، تاکہ ادارے رسالت سے وابستہ جو نبی اور رسول ہیں وہ لوگوں کو خبردار کر دیں، لوگوں کو آگاہ کر دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین کی پکڑ سے ہم سب نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا علم وحی ہم انسانوں تک پہنچ جائے، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے ادارے نبوت، ادارے رسالت قائم کیا۔ اب نبوت اور رسالت کے ہم انسانوں سے، ہر مسلمانوں سے تقاضے کیا ہیں؟ پچھلے جمعے میں گفتگو کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے یہ ادارے نبوت، ادارے رسالت قائم کیا ہے اطاعت الہ کے لیے، یعنی اللہ رب العالمین کی اطاعت کے لیے یہ ادارے نبوت، ادارے رسالت قائم ہوا۔ اب اللہ رب العالمین کی براہ راست اطاعت کی نہیں جا سکتی، اللہ رب العالمین کی تابعداری، اللہ رب العالمین کی فرما برداری ڈائریکٹلی نہیں کی جا سکتی۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنی اطاعت، اپنی تابعداری اور اپنی فرما برداری کا ایک ذریعہ، ایک واسطہ دنیا کے اندر قائم کر دیا، ہم اسے ہی کہتے ہیں نبوت، ہم اسی واسطے اور ذریعے کو کہتے ہیں رسالت۔ اگر ہم تمام دوست سورہ شعراء میں جائیں تو وہاں اللہ رب العالمین نے نوح، ہود، صالح، لوط، شعیب علیہم السلام کی دعوت نبوت کو مختصر لفظوں میں پیش کیا ہے، لیکن جب ہم مطالعہ کریں گے ہر نبی کی دعوت کا تو ہر نبی کا ایک جملہ اس کی داستان کے اندر ہمیں ملے گا۔ وہ جملہ کیا ہے؟ ہر وقت کا پیغمبر، ہر وقت کا رسول اپنی قوم سے یہ کہہ رہا ہے انی لکم رسول امین، کہ میں تمہاری طرف خدا کا فرستادہ ہوں اور امانت دار ہوں، یعنی جو پیغام اللہ رب العالمین مجھے دے رہا ہے وہ بے کم و کاست، وہ گھٹائے بغیر تم تک ایمانداری سے پہنچا رہا ہوں۔ فاتقوا اللہ، لہٰذا اپنی سرکشی چھوڑو، اپنی بغاوت چھوڑو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین کی پکڑ سے بچ جاؤ تو فاتقوا اللہ، تقوی کی روش اختیار کرو، خدا خوفی کا مسلک اختیار کرو، اور خدا خوفی کا مسلک ایک ہی ذریعے سے اختیار کیا جا سکتا ہے، وَأَطِیعُونَ، رسول کی اطاعت کی جائے۔ یعنی ہر پیغمبر یہی کہہ رہا ہے کہ تم خدا خوفی اپنے اندر اس وقت پیدا کر سکتے ہو، خدا خوفی کا مسلک اس وقت اختیار کر سکتے ہو وَأَطِیعُونَ، جب میری اطاعت کرو گے، جو میں کہہ رہا ہوں اسے مان لو، جو میں کر رہا ہوں وہی کچھ کرنے لگ جاؤ۔ تو ادارے نبوت، ادارے رسالت اصل میں قائم ہوا ہے اللہ کی اطاعت کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی براہ راست اطاعت نہیں کی جا سکتی، تو نبی اور رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، نبی اور رسول کی فرما برداری، تابع داری اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ کی فرما برداری اور تابع داری ہے۔ دوستو، ہم تمام مسلمانوں سے نبوت اور رسالت کا تقاضا یہ ہے رسول کی عدالت کو کبھی چیلنج نہ کریں، رسول کی عدالت کو کبھی بائی پاس نہ کریں، اور رسول جب اپنی عدالت سے کوئی فیصلہ جاری کر دے اس فیصلے کے خلاف کبھی کھڑے نہ ہوں۔ اگر کسی موقع پر کسی مسلمان نے، کسی مسلمان سوسائٹی نے رسول کی عدالت کو چیلنج کیا یا رسول کے عدالتی فیصلے کو بائی پاس کیا تو یہ ایمان نہیں ہے، بلکہ یہ منافقت ہے۔ ایماندارانہ گہرا مطالعہ کرتے ہیں ہم سورہ نساء کی آیات 164 اور 165، بلکہ 64 اور 65 کا۔
مطالعہ کرتے ہوئے اس بات کو ملحوظ خاطر رکھیے گا کہ سورہ نساء یہ مدنی صورت ہے، غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی، مسلمان جیتی ہوئی جنگ ہار گئے۔ جہاں مسلمان یہ جنگ ہارے ہیں اپنی غلطی سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر انہوں نے عمل نہیں کیا، وہاں اس شکست کے پیچھے منافقوں کی منافقت بھی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے منافقین مدینہ کی منافقت کو کھول کر بیان کر دیا۔ منافقین کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ خاص طور پر منافقین کو سنایا جا رہا ہے کہ ادارے نبوت، ادارے رسالت قائم اس لیے ہوا ہے کہ رسول کی اطاعت کی جائے۔ تھا کیا معاملہ؟ منافقین بظاہر کہنے کو مسلمان تھے، اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے تھے، لیکن جب فیصلہ لینے کی باری آتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت کو بھی چیلنج کرتے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدالتی فیصلے کو بھی وہ چیلنج کرتے تھے، اور وہ اللہ کے رسول کی عدالت کو چھوڑ کر فیصلہ لینے جاتے تھے تحکم الی الطاغوت، طاغوت کے پاس، یعنی غیر خدا کے پاس، غیر رسول کے پاس۔ ہم سب جانتے ہیں رسول اللہ رب العالمین کی قانونی اور اللہ رب العالمین کی تشریعی حاکمیت کا مظہر ہوتا ہے، یعنی وہ جو قانون جاری کرتا ہے وہ خدا کا قانون ہوتا ہے، وہ جو فیصلہ کرتا ہے وہ خدا کا فیصلہ ہوا کرتا ہے۔ منافقین مدینہ کی یہ عام روش تھی کہ وہ نبی علیہ السلام کی عدالت کو چیلنج کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اسی ضمن میں کہا کہ رسول اس لیے رسول ہے اس کی اطاعت کی جائے، اور پھر آگے الفاظ کیا ہیں فلاح وربک، قربان جائیں ان لفظوں پر، آپ کے رب کی قسم، یعنی یہاں اللہ رب العالمین نبی علیہ السلام سے جس التفات کا اظہار کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین نبی علیہ السلام سے جس عنایت کا اظہار کر رہے ہیں، اس کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، اور تحریر کرنے والے کے پاس کوئی ایسی تحریر نہیں ہے کہ وہ قلم بند کر سکے۔ فلا وربک، اے رسول آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت وسلموا تسلیما، یہ منافقین اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کی عدالت میں آ کر آپ سے فیصلہ لیں، اور جو فیصلہ آپ کی عدالت سے ہو جائے اس کے بعد ان کے دل میں کسی قسم کی کسک نہ ہو، وہ من بعد اس فیصلے کو تسلیم کر لیں، من بعد اس فیصلے پر عمل کریں۔ تو اللہ رب العالمین کی یہ چاہتا ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلائیں تو کبھی بھی رسول کی نہ عدالت کو چیلنج کریں اور نہ رسول کے عدالتی فیصلے کو چیلنج کریں۔ یہی ہے وہ بات جو نبی علیہ السلام نے اپنے لفظوں میں بیان کی تھی، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص مومن ہو نہیں سکتا اس وقت تک جب تک اس کی خواہشات اس چیز کے تابع نہ ہو جائیں جو چیز میں لے کر آیا ہوں۔ تو ادارے نبوت، ادارے رسالت اس لیے قائم ہوا ہے کہ رسول کی اطاعت کی جائے، چونکہ رسول کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت مضمر ہے، چھپی ہوئی ہے، پوشیدہ ہے۔ اب اگر تمام دوستوں کے دماغ حاضر ہے نا، جو بات میں کہنے جا رہا ہوں اس کو بڑے دل دماغ کے ساتھ سنیے گا۔ ممکن ہے کہ 21ویں صدی کے حوالے سے کوئی روشنی ہمیں مل سکے، 21ویں صدی کے حوالے سے کوئی بہتر رہنمائی ہمیں مل سکے، لیکن اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول نے جن چیزوں کا ہمیں پابند کر دیا ہے ہم ان کے پابند ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو حدیں ہمارے لیے کھینچ دی ہیں ان حدوں کو ہم کراس نہیں کر سکتے۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو باؤنڈری کھینچ دی ہے
اس باؤنڈری کو ہم لانگ نہیں سکتے۔ تو اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول نے جو پابندیاں ہم پہ لگا دی ہیں، اللہ اور اس کے رسول نے جو حتمی فیصلے کر دیے ہیں، اللہ اور اس کے رسول نے جو یقینی ڈیسیجن دے دیے ہیں، ہم مسلمان ان کو چیلنج نہیں کر سکتے، ان کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ یہ ہے نبوت اور رسالت کا ہم مسلمانوں سے تقاضا۔ اگر ہم سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کا مطالعہ کریں تو رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ۔ یاد رکھیے گا، یہ اللہ رب العالمین نے کلیہ کے طور پر بیان کیا ہے، یعنی اللہ رب العالمین ایک اصول ہمیں دے رہے ہیں، اللہ رب العالمین ایک دستور ہم مسلمانوں کو دے رہے ہیں۔ بھئی ہم سارے وہ لوگ ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو ہم کلمہ گو لوگوں سے نبوت اور رسالت کچھ تقاضے کر رہی ہے، اور وہ تقاضا یہی ہے کہ جو فیصلے اللہ اور اس کا رسول کر چکا ہے، جو فائنل ڈیسیجن اللہ اور اس کا رسول لے چکا ہے، جو پابندیاں اللہ اور اس کے رسول لگا چکا ہے، ہم اس کو چیلنج نہیں کر سکتے۔ اس کلیہ کو اللہ رب العالمین بیان کرتے ہیں سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ کسی مومن مرد کسی مومنہ عورت کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اللہ اور اس کا رسول ایک فیصلہ کر چکا ہے، اور اس فیصلے میں وہ مومن مرد، وہ مومنہ عورت اپنا کچھ حق تسلیم کرے۔ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد ہر حق مٹ جاتا ہے۔ اب یہاں چو چرا کی گنجائش ختم ہو کے رہ جاتی ہے۔ اب اگر کوئی شخص، کوئی مسلمان، کوئی کلمہ گو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے سے نظریں پھیر لے، یہ بغاوت ہے، یہ نافرمانی ہے، اور جو بغاوت کرے، جو نافرمانی کرے، فقط ضل ضلالا مبینہ، وہ کھلی گمراہی کا شکار ہے۔ اب اگر میں بات سمجھانے میں کسی حد تک کامیاب ہوا ہوں تو وہ حدیث بڑی معروف ہے، زبان زد عام ہے، لیکن جو کچھ میں نے کہا ہے اس کانٹیکس کو سامنے رکھیے گا، اس سیناریو کو سامنے رکھیے گا، پھر یہ حدیث ہم سے کیا کہہ رہی ہے۔ بخاری کی معروف روایت ہے نا، جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، کل امتی یدخلون الجنہ، میری پوری امت جنت میں جائے گی، الا من ابا، سوائے اس شخص کے جو جانے سے انکار کر دے۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ایسا ہے جو دلوں کو اپنی طرف کھینچ لے، جو سوتے ہوئے کو جگا دے کہ رسول کہہ رہا ہے میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ اب صحابہ نے سوال کیا، اللہ کے رسول کون ایسا بدنصیب ہے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ تو رسول نے کلیہ بتایا تھا نا، من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جا رہا ہے، ومن عصانی فقد ابا، اور جو میری اطاعت نہ کرے، جو میرے فیصلوں سے روگردانی اختیار کرے، جو میری اتباع نہ کرے، جو میری فرمانبرداری نہ کرے، گویا کہ وہ جنت میں جانے سے انکاری ہے۔ اب دوستو مسئلہ بتائیں ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ ہم نے نبی کی اطاعت کو صرف مذہبی گیٹ اپ کے اندر سمجھ لیا نا، یہی ہماری بہت بڑی بھول ہے۔ حالانکہ اطاعت جو مطلوب ہے وہ گھر سے لے کر بازار تک، محلے سے لے کر پارلیمنٹ تک، میں ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا پابند ہوں، آپ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کے پابند ہیں۔ ایک وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھانے والا وہ بھی اللہ کے رسول کی اطاعت کا پابند ہے، اور ایک دہاڑی لگانے والا، مزدوری کرنے والا، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ذمہ دار ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ اس کو صرف مذہبی گیٹ اپ تک محدود کر دیا۔ یہاں ہمارا بہت مسئلہ ہے۔ اب جو کلیہ میں نے بتایا تھا اگر وہ یاد رہے کہ جن چیزوں کا اللہ رسول نے پابند کر دیا ہے، جو حدود اللہ رسول نے ہمیں دے دی ہے، جو باؤنڈری اللہ رسول نے کھینچ دی ہے، کوئی بھی مسلمان اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔
اس حد کو پھلانگ نہیں سکتا. لیکن دوستو جہاں اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں پابند نہیں کیا، جہاں اللہ رسول نے کوئی حد ہمارے لیے نہیں کھینچی، جہاں اللہ رسول نے ہمارے لیے کوئی باؤنڈری ترتیب نہیں دی، جہاں اللہ رسول نے خود ہمیں ایک راستہ دے دیا ہے، کھلا راستہ دے دیا ہے، تو خدا را اپنی خواہشات کے پہرے بانا بٹھائیں، وہاں اپنی مرضی کی رکاوٹیں کھڑی نہ کریں. ہوا یہی ہے، جس شخص کے دل میں جو بات آئی اس نے اس کو مذہب بنا کر پیش کر دیا. حالانکہ باؤنڈری کہاں سے ملنی تھی؟ اللہ رسول سے. پابندی کہاں سے ملنی تھی؟ اللہ رسول سے. حد کہاں سے ملنا تھی؟ اللہ رسول سے. لیکن جہاں اللہ رسول نے خود ہمیں کھلا راستہ دیا ہے تو شاید خدا را اسے کھلا رکھیں آپ. اب ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، معروف حدیث ہے، بہت معروف حدیث، مسلم کی ہے. رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. نبی علیہ السلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے. اب ظاہر ہے مکہ سنگ گلاخ زمین ہے، وہاں کچھ پیدا ہی نہیں ہوتا، اور مدینہ وہ شاداب زمین ہے، لہلہاتی ہوئی زمین ہے، وہاں باغات لہلہاتے ہیں. اللہ کے رسول مکہ سے مدینہ پہنچے. آپ نے دیکھا یعبرون النخل، لوگ ایک سائنسی عمل کرتے ہیں، تعبیر النخل. اور وہ سائنسی عمل کیا تھا کہ جناب کھجوروں کی پیداوار بڑھ جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں کوئی بات آئی. آپ نے بطور مشورہ ان سے کہا کہ یہ کیوں کرتے ہو؟ کہ اللہ کے رسول صدیوں سے ایسا ہوتا آ رہا ہے. آپ نے کہا لعلکم لو لم تفعلوا کان خیرا، اگر تم یہ نہ کرو تو تمہارے حق میں شاید بہتر ہو. رسول نے یہ حکمن نہیں کہا تھا، رسول نے یہ مشورتاً کہا تھا، لیکن صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مشورے کو بھی حکم کا درجہ دے لیا. انہوں نے پیوند کاری نہیں کی اور اپنی پیداوار کو سائنسی عمل سے نہیں گزارا، پیداوار کم ہوئی. اب جب پیداوار گھٹ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور شکوہ کیا کہ اللہ کے رسول اس سال ہم نے اپنی پیداوار کو سائنسی عمل سے نہیں گزارا، تعبیر النخل نہیں کی، پیداوار گھٹ گئی. تو اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ اب یہاں الفاظ پر غور کیجئے گا، میں اپنے تمام سننے والوں کو توجہ دلا رہا ہوں، الفاظ پر غور کیجئے گا. رسول نے کیا کہا تھا؟ رسول نے اپنی نبوی، رسول نے اپنی رسالتی پوزیشن واضح کر دی تھی. آپ نے کیا کہا؟ انما انا بشر، لوگوں یاد رکھو میں ایک انسان ہوں. فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّن دِينِكُمْ فَخُذُوا بِهِ، جب میں تمہیں دینی حکم دوں، تم پر کوئی دینی پابندی لگاؤں، جب کوئی دین کی حد تمہارے سامنے کھینچ دوں، دین کی کوئی باؤنڈری تمہارے سامنے کھڑی کر دوں، تو اب تمہارے اندر مجال انکار نہیں ہے. لیکن وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّن رَأْيِّ، اپنی رائے سے کوئی بات کہوں، مشورتاً تمہارے سامنے کوئی بات رکھوں، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، تو میں ایک انسان ہوں، میرے مشورے کو ماننا تمہارے لیے ضروری نہیں ہے. مانو تو مانو، نہ مانو تو نہ مانو. اب میں صرف سمجھانے کے لیے اب بات کر رہا ہوں نا کہ اطاعت کہاں چاہیے ہے، تابع داری کہاں چاہیے ہے. ہم نے اسے صرف مذہبی گیٹ اپ میں رکھا ہوا ہے. بعض لوگ ہاتھ سے کھانے کو سنت سمجھتے ہیں. اللہ کے بندو، نہ ہاتھ سے کھانا سنت ہے اور نہ چمچے سے کھانا سنت کے خلاف ہے. اس کا تعلق آپ کی مرضی سے ہے، اس کا تعلق ضرورت سے ہے، اس کا تعلق طبیعت سے ہے. بعض لوگ کچی مٹی کے برتنوں میں کھانے پینے کو سنت سمجھتے ہیں. یہ کوئی سنت نہیں ہے دوست. ہاں اگر کوئی طبی فائدہ آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ جناب کچی مٹی کے برتنوں میں کچھ کھایا جاتا ہے، پیا جاتا ہے، اس سے کوئی طبی فائدہ آپ کو حاصل ہوتا ہے، میڈیکلی فائدہ حاصل ہوتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے. یہ مذہبی معاملہ نہیں ہے. اگر مذہب نے آپ کو کوئی خاص لباس نہیں دیا تو لباس پر پہنے کیوں بٹھا رہے ہیں آپ؟ اگر مذہب نے کوئی لباس کا کلر آپ کو نہیں دیا تو آپ پہرے کیوں بٹھا رہے ہیں؟ اگر مذہب نے کوئی ہیئر ڈریسنگ آپ کو نہیں دی ہے تو پہرے کیوں بٹھا رہے ہیں آپ؟ جہاں مذہب نے کوئی پابندی آپ پہ نہیں لگائی، کوئی حد آپ کے سامنے نہیں کھینچی ہے، کوئی باؤنڈری آپ کے سامنے نہیں کھینچی، تو خدا را مذہب نے ایک راستہ دیا، اس راستے کو کھلا رکھو. یہی ہے مذہب کی ترقی. اطاعت کہاں چاہیے دوست؟
عملی زندگی میں، زندگی کے معاملات میں، رکھ رکھاؤ میں، ملنے جلنے میں، تعلقات میں، اب وہ تعلق گھر کا ہو، وہ تعلق بین الاقوامی ہو، وہاں اطاعت چاہیے آپ کی. چاہے ایوان عدالت ہو، ایوان عوام ہو، وہاں چاہیے اطاعت. تو جہاں اطاعت کی ضرورت ہے وہاں تو اطاعت ہے نہیں، اور جہاں اطاعت پر اللہ رسول نے مجبور نہیں کیا، سارے تقاضے وہی ہیں ہمارے. ان چیزوں کو جس دن مسلم دنیا نے سمجھ لیا کہ نبوت اور رسالت حقیقی تقاضے ہم سے کیا کر رہی ہے، بہت بڑی تبدیلی آئے گی ہم مسلم معاشرے کے اندر. اب اگر دماغ حاضر ہے نا دوست، نبوت اور رسالت کا جو تقاضا اب میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں نا، اس کے لیے آپ کا ایمانی جذبہ چاہیے، اس کے لیے آپ کا دینی جذبہ چاہیے. اور ایک مسلمان اور ایک مومن کی حیثیت سے یہاں بیٹھ کر میری بات توجہ سنیے، نبوت اور رسالت کا تقاضا آپ سے تھا کیا؟ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں آپ، نبوت اور رسالت کا ادارہ قائم ہوا ہے اس لیے تاکہ کلمہ گو لوگوں کے اندر اتحاد قائم رہے. نبوت اور رسالت سے جڑے ہوئے لوگوں کے اندر گروہ بندی نہ ہو. یہ ہے نبوت اور رسالت کا ادارہ قائم کرنے کا مقصد. گروہ بندی نہ ہو، ٹوٹ پھوٹ نہ ہو. آ جائیں سورہ بقرہ آیت نمبر 213. رب العالمین فرماتے ہیں کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک جماعت کی حیثیت سے پیدا کیے گئے. ظاہر ہے تمام انسانوں کی فطرت ایک ہے، تمام انسانوں کو ایک ہی دین دیا گیا، لیکن پھر آگے جا کر انسانوں کے درمیان اختلاف پیدا ہوا. اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے کیا کیا؟ فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین. اللہ رب العالمین نے نبیوں کا سلسلہ جاری کیا، رسولوں کا سلسلہ جاری کیا. اور صرف نبی اور رسول نہیں آئے قوموں کے پاس اتحاد قائم رکھنے کے لیے، تفرقے کو ختم کرنے کے لیے. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ. اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کو، ان رسولوں کو باقاعدہ اپنی کتابیں دیں تاکہ ان کتابوں کی روشنی میں امتیں اپنے اختلاف کو ختم کر لیں. پھر آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ امتوں میں جتنا بھی اختلاف ہوا اس کی وجہ یہ تھی بغیم بینہم، آپس کی زدم زدہ، آپس کی سرکشی. اگر یہ لفظ میں آپ کو سمجھا جاؤں نا دوست، بغا، تو شاید میں آپ کے دلوں کی تسلی کا کام کر جاؤں. دیکھیں ایک سوال تو آپ کے ذہن میں ہے نا، اللہ رب العالمین نے نبوت اور رسالت کا ادارہ قائم کیا ملتوں کے درمیان اختلاف ختم کرنے کے لیے، گروہ بندی ختم کرنے کے لیے، ملتوں کو متحد رکھنے کے لیے. ان ملتوں کے پاس نبی اور رسول کی تعلیم موجود ہے، ان ملتوں کے پاس باقاعدہ اللہ رب العالمین کی وحی موجود ہے. رسولوں اور نبیوں کی تعلیم کے باوجود، اللہ رب العالمین کی وحی کے باوجود ملتوں میں اختلاف کیوں ہوا؟ سوال تو ہے نا. وہ قرآن کتاب بغیم بینہم. بغا یبغی کا معنی ہوتا ہے اپنی جائز حدود سے تجاوز کر جانا. میں مذہب کا طالب علم ہونے کے ناطے سمجھتا ہوں ملتوں میں جو اختلاف ہوا نا، میرے علم کے مطابق اس کی 3 وجہ ہیں. نمبر 1، مذہبی اور مسلکی تعصب. یاد رکھیں اللہ رب العالمین کا جو علم ہے وہ تعصب کے لیے نہیں ہے. اللہ رب العالمین کی وحی نفرت کے لیے نہیں ہے. میرا اگر کسی سے اختلاف ہوگا تو وہ علمی اختلاف ہوگا، اخلاقی بنیادوں پر ہوگا، تہذیب اور شائستگی کے ساتھ ہوگا. لیکن ملتوں کے درمیان جو اختلاف ہوا، ملتیں جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئیں، ملتوں میں جو گروہ بندی ہوئی، اس کی پہلی وجہ مذہبی اور مسلکی تعصب. اور دوسری وجہ مذہبی کاروباری ضرورت. مذہب کاروبار کا نام نہیں ہے. مذہب اللہ اور اس کے رسول کے نام کی فروخت کا نام نہیں ہے.
مذہب نام ہے اخلاص کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی دعوت دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کا۔ اب جب کاروباری ضرورت بن گئی تو ظاہر ہے پھر اختلاف تو ہوگا۔ اور تیسری وجہ میں سمجھتا ہوں وہ ہے اپنی جھوٹی شہرت، کہ بھئی میرا نام کی گونج رہے، میرا نام لوگوں کی زبانوں پر رہے، میرا نام اشتہاروں پر رہے۔ یہ تین وجوہات ہیں بغیم بینہم: مذہبی اور مسلکی تعصب، مذہبی کاروباری ضرورت، اور اپنی جھوٹی شہرت۔ حالانکہ جب اللہ رب العالمین کے رسول کی تعلیمات ہمارے درمیان موجود، اللہ رب العالمین کی وحی قرآن کے درمیان، قرآن کی شکل میں موجود، پھر اختلاف۔ بہرحال جب گروہی اختلاف ہوتا ہے نا تو اس کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ ہم دور نہ جائیں، قریب کی 2 صدیوں میں دیکھیں آپ، قریب کی 2 صدیوں میں مسلم دنیا کو جتنا بھی نقصان اٹھانا پڑا وہ اپنے باہمی اختلاف کی وجہ سے۔ سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا اختلاف کی وجہ سے، فلسطین اسرائیل بن گیا باہمی اختلاف کی وجہ سے، افغانستان عراق پر حملہ ہوا باہمی اختلاف کی وجہ سے، کویت قطر پر ایٹمی حملے ہوئے ہمارے باہمی اختلاف کی وجہ سے۔ اللہ کے بندو، فلسطین کے اندر 2 سال میں 70,000 لوگ شہید ہو گئے، بیشتر بچے اور عورتیں، 2 لاکھ زخمی ہو گئے، بیشتر اس میں معذور، سارے اسپتال مٹ گئے، سارے اسکول ختم ہو گئے۔ کیوں؟ ہمارے باہمی اختلاف کی وجہ سے۔ آپ قرآن کا مطالعہ کریں، سورہ بقرہ آیت نمبر 95، سورہ جمعہ آیت نمبر 6 اور 7، اللہ رب العالمین قرآن کے اندر کہتے ہیں یہودی بزدل قوم ہے، یہودی ڈرپوک قوم ہے، لیکن وہ بھی فلسطین کے اندر چنگیز و ہلاکو بن گئے ہمارے باہمی اختلاف کی وجہ سے۔ تو نبوت اور رسالت کا جو ادارہ قائم اللہ تعالیٰ نے کیا وہ ہمارے باہمی اختلافات کو ختم کرنے کے لیے۔ نبوت ہمارے پاس موجود ہے، نبوی تعلیمات ہمارے پاس موجود ہیں، اللہ رب العالمین کی وحی ہمارے پاس موجود ہے۔ اختلاف ہو علمی ہو، وہ اختلاف تعصبی نہ ہو، وہ اختلاف نفرت انگیز نہ ہو، یہ نبوت اور رسالت کا ہم مسلمانوں سے تقاضا ہے۔ اب کچھ امید سی پیدا ہوئی ہے نا دوست، امریکہ سے مایوس ہو کر مڈل ایسٹ کی ریاستیں پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہیں۔ پاکستان اور سعودیہ کے درمیان دفاعی معاہدہ ہوا ہے، اور ہم پاکستانیوں کے لیے تو اللہ کی قسم خوش ہونے کا بھی موقع ہے، خدا کا شکر ادا کرنے کا بھی موقع ہے۔ حرمین شریفین کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے ہاتھوں میں، یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا انعام ہے۔ اگر امید کا دیا جلا ہے اور امید کی کرن ہمیں نظر آئی ہے تو ہر مسلمان خوش ہے ماشاءاللہ، ہر مسلمان کی دعا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے جو قرآن ہم پر نازل کیا ہے، نبیوں کو ہمارے درمیان مبعوث کیا ہے، تو نبوت اور رسالت کا یہ تقاضا ہے ہم سے کہ اپنے اندر وحدت پیدا کریں، اپنے اندر اتحاد پیدا کریں، ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھیں۔ اور ایک درخواست حکومت پاکستان سے کروں گا میں اس منبر کے توسط سے، کہ دیکھیں دنیا کے اندر جتنی بھی آپ کو عزت مل رہی ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے پوری اسلامی دنیا میں پاکستان واحد ایٹمی طاقت ہے، لیکن پاکستان کو ایٹمی طاقت ان 25 کروڑ مسکین پاکستانیوں نے بنایا ہے۔ ہم نے پیٹ پر پتھر باندھے ہیں نا، گھاس ہم نے کھائی ہے نا، تو ان 25 کروڑ مسکین پاکستانیوں کی وجہ سے پاکستان ایٹمی پاور بنا ہے۔ ان پاکستانیوں کے بارے میں سوچیں، خدا را انہیں جو یہ بھیڑ بکری کی سطح کی زندگی گزار رہے ہیں انہیں اٹھائیں اوپر۔ کب تک ٹیکسوں کا بار ان پر رہے گا؟ تب تک مالی بوجھ ان پر رہے گا؟ کب تک یہ قرضوں تلے دبے رہیں گے؟ کب تک سسکتی ہوئی زندگیاں یہ گزاریں گے؟ کب تک یہ بے روزگاری کے دلدل میں پڑے رہیں گے؟ اگر حکومت پاکستان نے یہ ساری عزت کما لینے کے بعد ان 25 کروڑ مسکین پاکستانی مسلمانوں کی طرف توجہ نہ دی
خدا کی بارگاہ میں سارے مجرم ہوں گے انشاءاللہ۔ اور آخری ایک حدیث سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں، چونکہ وقت اس بات کی اجازت نہیں دے رہا۔ میں نے آپ سے کہا اللہ رب العالمین نے نبوت اور رسالت کا ادارہ قائم کیا کلمہ گو مسلمانوں کو متحد رکھنے کے لیے۔ آپ جائیں سورہ شورى مکی صورت ہے، اس کی آیت نمبر 13 کا مطالعہ کریں۔ رب العالمین فرماتے ہیں شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اے محمد علیہ السلام، جو دین ہم تمہیں دے رہے ہیں کوئی نیا دین نہیں ہے، تم سے پہلے یہی دین نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا۔ کیوں دیا؟ ان اقیموا الدین، اس دین کو قائم کرو۔ اور دین کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے اللہ رسول کے حوالے سے جو کچھ ہمیں مل جائے اس پر عمل کریں۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو کچھ احکامات ہمارے سامنے آئیں، ایمانداری، دیانتداری، راست بازی سے ان پر عمل کریں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ عملی زندگی میں ہم کوتا ہیں، عملی حوالے سے ہم مسلمان پیچھے ہیں۔ جس دن انشاءاللہ عمل کی دنیا میں پوری مسلم دنیا اللہ اور اس کے رسول سے جڑ گئی، دنیا کے اندر وہ نام ہم کمائیں گے کہ ہماری نسلیں یاد رکھیں گی۔ چونکہ اللہ رب العالمین نے سارا ترقی کا راز قرآن کے اندر رکھا ہے، رسول کی نبوت اور رسول کی رسالت کے اندر رکھا ہے۔ تو جب نبوت اور رسالت کلمہ گو لوگوں سے یہ تقاضا کر رہی ہے کہ خدا را ایک دوسرے سے محبت کرو، ایک دوسرے سے پیار کرو، ایک دوسرے کو اپناؤ، ایک دوسرے کے قریب ہو، ایک دوسرے کو قریب کرو، تو پھر نبوت اور رسالت کے تقاضے کو پورا کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام کی ابو داؤد میں روایت ہے نا، آپ نے فرمایا لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ اے مسلمانوں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، اے مسلمانوں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، اے مسلمانوں ایک دوسرے کو پیٹ نہ دکھاؤ۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندو اللہ کے لیے بھائی بھائی بن جاؤ۔ لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 لیال، کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے۔ گھڑی اس بات کی اجازت نہیں دے رہی کہ مزید گفتگو کریں، لیکن انشاءاللہ میرا موضوع جاری ہے۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں نبوت اور رسالت کے ہم مسلمانوں سے تقاضے کیا ہیں۔ تو انشاءاللہ مزید گفتگو آئندہ جمعہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔